انڈیا میں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بھارتی سرکار کی جانب سے دیش بھکتی کا چورن بیچا جاتا ہے، اور بھارتی عوام بیوقوف بنتی ہے کیونکہ اس کو چورن پسند ہے۔ آج کل یہ ایک ویب سیریز کا جملہ انڈین میڈیا پہ، پاکستانی میڈیا پہ بڑی تیزی سے وائرل ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایشیا کپ کے لیے دبئی کے میدان میں صحرائے امارات میں ایک دوسرے کے مد مقابل آنے والی ہیں۔ میں اس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ حالیہ پاک بھارت جنگ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی شاندار کامیابی کے بعد بھارت نے کسی بھی سطح پر پاکستان کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی ورلڈ چیمپئنز لیگ کا جو میچ ہو رہا تھا، وہاں انگلینڈ میں پاکستان اور بھارت کے جو لیجنڈز کی ٹیمیں ہیں وہ آپس میں ٹکرانے کے لیے جو ٹورنامنٹ کے منتظمین ہیں انہوں نے اناؤنس کیا، ٹیموں کا اعلان ہوا اور شیڈول سامنے آیا، ٹیمیں وہاں پہنچیں، پریکٹس سیشنز ہوئے، پاکستان نے پہلا میچ جیت لیا، اور پھر اچانک بھارتی کھلاڑیوں کے پیٹ میں حب الوطنی کا درد اٹھنے لگا اور انہوں نے کہا جی چونکہ پاکستان نے یہ کیا، فلاں فلاں کیا، تو لہٰذا ہم ان کے خلاف میچ کھیلنے کے لیے میدان میں نہیں اتریں گے۔ اور ان میں جو سب سے سر فہرست تھے وہ ہے شیکھر دھون، پھر ہربھجن سنگھ اور باقی کے کھلاڑی۔ تو میں حیران ہوں کہ رات کو آپ پاکستانی ریسٹورنٹ لال قلعہ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، آپ کی حب الوطنی پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا، لیکن جب آپ میچ کھیلنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو آپ کو حب الوطنی یاد آ جاتی ہے۔ یہ دورنگی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ سیم یہی جو ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے اوپر یہ شعر صادق آتا ہے۔ اور شیکھر دھون کو دیکھیں، اس ٹکلے کو، کہ وہ گلاسز پہن کے نا یہ سمجھ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں شاید خوبصورت لگ رہا ہوں، حالانکہ وہ خوبصورت لگنے کی وجہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں کھیلنا چاہتے یہ، اور حال یہ ہے کہ ان کی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کی اور پاکستان ٹاپ آف دا ٹیبل ہے، اور بہت اچھا پاکستان اس ٹورنامنٹ میں کھیلا ہے، اور ہم اپنی جو لیجنڈز ٹیم ہے اس کو بیسٹ وشز بھی کہتے ہیں کہ وہ پاکستان یہ ٹورنامنٹ جیت کر وہاں سے آئے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ایشیا کپ کے لیے شیڈول کا اعلان ہو گیا۔ اب اس پر بھارتی میڈیا میں وہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ الامان والحافظ، ان کے پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کی گونج ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب بھارتی لوک سبھا کے ممبر ہیں اور مسلمان ہیں، اور بھارت کی ان کی حب الوطنی کا جو ان کے پاس یہ حق ہے، وہ بڑے مزے کا اس کے اوپر بیانات دیتے رہتے ہیں۔ کل انہوں نے لوک سبھا میں جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں بھارتی وزیر اعظم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان جو پہلگام کے حملے میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو کیسے بھول گئے ہیں، آپ کیسے ٹیم کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ جا کے وہ پاکستان کے خلاف میچ کھیلے، تو یہ وہ فلاں فلاں، مطلب بڑی جذباتی تقریر انہوں نے کی۔ انڈین میڈیا پہ بھی یہ طوفان مچا ہوا ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، ٹورنامنٹ ہوگا، پاکستان انڈیا کی ٹیمیں کھیلیں گی، اور یہی تمام لوگ نہ صرف یہ کہ میچ دیکھیں گی بلکہ میچ کے ٹکٹ خرید کر میدان میں بھی جائیں گے، اور میچ یہ اسٹیڈیم فل ہوگا۔ یہ میں دعوے کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اور اس کی وجہ کہ یہ حب الوطنی کا صرف چورن بیچا جاتا ہے، میچ کی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا ان دنوں پاک بھارت ٹاکرا کے نام سے ٹی وی پہ ڈیبیٹس ہوں گی، ابحاث ہوں گی، ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جائیں گے، پچھلے ریکارڈز کو وہ کھنگالا جائے گا، بتایا جائے گا کہ پاکستان نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اور پھر راضی خوشی میچ ہو جائیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اس کے پیچھے روپیہ کی۔ کہتے ہیں نا کہ باپ اور نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ، تو سب سے بڑا روپیہ ہے۔ براڈ کاسٹرز کا کوئی مذہب نہیں ہے، براڈ کاسٹرز کا ایک ہی مذہب ہے اور وہ ہے روپیہ۔ ایشیا کپ کے 8 سالوں کی جو رائٹس ہیں، نشریاتی حقوق ہیں، وہ 47 ارب 26 کروڑ پاکستانی روپوں میں فروخت ہوئے ہیں۔ اندازہ کیجئے، ایک اتنی بڑی ڈیل ہوتی ہے اور اس ڈیل میں انڈیا کے سیاستدانوں کا کوئی حصہ نہ ہو، یہ جے شاہ اور ان کے والد امیت شاہ کا کوئی حصہ نہ ہو، میں تو یہ بات مانتا ہی نہیں ہوں، لازماً ان کا بھی حصہ ہوگا۔ اور اتنا بڑا حصہ ڈکارنے کے بعد یہ کیسے یہ اعلان کر سکتی ہے کہ بھائی پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں نہیں کھیلیں گی؟ بالفرض یہ اگر پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے کے لیے میدان میں آتے ہیں، جو کہ ان کو آنا پڑے گا، تو مجھے بتلائیے کیا ان پر یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ حضور والا آپ کی حب الوطنی کہاں چلے گی؟ وہی بھارت جو پاکستان کے ساتھ باہمی سیریز نہیں کھیلتا، جو پاکستان کے ساتھ کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر جا کے کوئی سیریز کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہی بھارت آئی سی سی ایونٹس اور ایشیا کپ کے ایونٹس میں آگے کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وجہ صرف پیسہ ہے، پیسہ بنانا ہے۔ پاکستان اگر بھارت کے مد مقابل نہیں آتا تو دنیا یہ سمجھ لیتی ہے کہ اس ٹورنامنٹ کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا،
اور براڈ کاسٹر جنہوں نے 47 ارب 26 کروڑ، چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، وہ پیسے دے دیے ہیں، 8 سال کے رائٹس یہ فروخت ہو چکے ہیں، اور وہ کہاں چھوڑیں گے پھر؟ انہوں نے تو ظاہری بات حصہ دیا ہے امیت شاہ کو، جو وہاں کے ہوم منسٹر ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں جے شاہ، جن میں کوئی قابلیت نہیں ہے جے شاہ میں، سوائے یہ کہ وہ امیت شاہ کے بیٹے ہیں، اور اس وقت وہ آئی سی سی کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ ان دونوں باپ بیٹے نے حصہ کھایا ہوا ہے، اتنی بڑی ڈیل میں سے حصہ لے کے وہ الگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں محسن نقوی ایک بظاہر چہرے سے بڑے نرم خو نظر آتے ہیں، چہرے پہ ان کی ایک دھیمی سی مسکراہٹ ہر وقت ان کی ہوتی ہے، لیکن بھائی انڈیا کو نتھ ڈال کے رکھنے والا بندہ ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ بندہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کام کر جاتا ہے جو بڑے بڑے نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہائبرڈ ماڈل پہ انہوں نے دستخط کیے، ٹھیک ہے، پاکستان نے صرف انڈیا کے میچز چیمپئنز ٹرافی کے دوران دبئی میں کروائے، باقی ٹورنامنٹ پاکستان کے اندر ہوا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب انڈیا جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل پہ چونکہ دستخط کر چکا ہے، تو ایشیا کپ کے لیے پاکستان انڈیا نہیں جائے گا۔ اب انڈیا صرف پاکستان کے میچز دبئی میں نہیں کروا رہا، بلکہ پورا کا پورا ٹورنامنٹ ہی دبئی میں کروا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے پاکستان کی کامیابی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں محسن نقوی کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں۔ ایشیا کپ اجلاس سے قبل بھارت نے یہ کہا جی کہ ہم کسی بھی صورت اس ڈھاکہ میں ہونے والے اجلاس کے اندر شرکت نہیں کریں گے۔ اب بات جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر آ گئی، تو محسن نقوی چونکہ اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بھی ہیں، پی سی بی کے چیئرمین ہونے کی وجہ سے ان کے پاس صدارت آئی بھی ہے، تو انہوں نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ اجلاس ہوگا، ڈھاکہ میں ہوگا، جس نے شرکت کرنی ہے کرے، جس نے شرکت نہیں کرنی نہ کرے۔ انڈیا نے اپنی چال بازیاں شروع کی اور افغانستان اور یو اے ای کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلی رپورٹ تو یہی آئی کہ بھائی یہ دو ممالک بھی انڈیا کے ساتھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈھاکہ سے اجلاس منتقل کیا جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کورم پورا نہیں ہوگا اور محسن نقوی جو ہے وہ اجلاس کو بالآخر کہیں اور شفٹ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، لیکن اس کا نام ہے محسن نقوی۔ اس نے نہ صرف اجلاس وہاں رکھا بلکہ افغانستان اور یو اے ای کے نمائندوں کو بھی اس اجلاس میں بلا لیا، اور پھر جب بھارت کو پتہ چلا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے راجیو شکلا جو ان کے بی سی سی آئی کے انہوں نے ایک دکھاوے کے طور پہ صدر بنائے ہوئے ہیں، وہ آن لائن اس میٹنگ کے اندر شریک ہو گئے۔ اچھا، اب میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا وہ تو سب کو پتا تھا کہ ایشیا کپ کا اجلاس ہونا ہے، ایشیا کپ کے حوالے سے شیڈول کا اعلان ہونا ہے، تو اب بھارتی میڈیا اس کا اعلان نہیں کر رہا۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ میڈیا میں خبر خود پھینکتا ہے، اس کے اوپر ریئیکشن دکھتا ہے، اور ریئیکشن کی بنیاد پر پھر وہ سٹانس لیتا ہے۔ تو بھارتی میڈیا نے اگلے دن صبح سٹوریز دینا شروع کر دی کہ جی ایشیا کپ ہو رہا ہے، پاکستان اور انڈیا میچ کھیلیں گے۔ تو محسن نقوی نے نہ صرف پہلے ایشیا کپ کے ہونے کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر خبر دی، بلکہ ساتھ ساتھ شیڈول کا بھی اعلان کر دیا، جس پر جو انتہا پسند ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور حب الوطنی کا چورن بیچنا شروع کر دیا، اور وہ یہ دعویٰ کرنے شروع ہو گئے کہ وہ جو پہلگام حملے میں مرے تھے ان کے خون کے ساتھ غداری ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں فلاں۔ بھئی آپ جتنا مرضی شور مچا لیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو بالکل سائیڈ پہ کر کے، بالکل ایک طرف کر کے آپ اکیلے اپنی کرکٹ کھیل سکیں۔ پاکستان نے ان حالات میں جبکہ پاکستان میں کھیل کے میدان ویران تھے، پاکستان کے میں کھیل کے میدان جو ہے وہ آباد نہیں تھے، پاکستان نے انہی سارے عرصے کے دوران بڑے بڑے کارنامے پاکستان نے سر انجام دیے۔ پاکستان ٹیسٹ میں نمبر 1 بنا، پاکستان نے T20 ورلڈ کپ جیتا، اور پاکستان نے بڑی بڑی ٹیموں کو شکست دی اور اپنا آپ منوایا۔ پاکستان کے بیٹر وہ نمبر 1 رہے ون ڈے میں، ٹیسٹ میں۔ تو یہ تمام تر جو باتیں ہیں یہ پاکستان کی اعلیٰ کرکٹ کی مثال ہے۔ اس وقت اگرچہ ہماری ٹیم تھوڑی سی روبہ زوال ہے، کارکردگی ان کی تھوڑی سی ڈاؤن ہے، لیکن اوورآل پاکستان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ البتہ یہاں کچھ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ایک یہ شور مچا رہے ہیں کہ بھارتی کرکٹ بورڈ 550 کروڑ صرف آئی پی ایل سے کماتا ہے، اور اس کو تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ اگر پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے تو پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی۔ بھائی اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اور ایک اور وجہ بھی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اگلے سال ہونے ہیں 2026 کا T20 ورلڈ کپ، اور وہ ورلڈ کپ شیڈول ہے انڈیا میں۔ اگر انڈیا ایشیا کپ میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلتا تو کیا پاکستان کے پاس بائیکاٹ کا آپشن نہیں؟ پاکستان بائیکاٹ کرے گا، اور پھر آئی سی سی جو بھارت کو ڈنڈا دے گی، پاکستان اور انڈیا کا میچ کسی بھی ٹورنامنٹ میں اگر نہ ہو تو وہ میچ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ 2007 کا ورلڈ کپ آپ کو یاد ہوگا، پاکستان انڈیا پہلے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے تھے، پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گئے تھے، اور وہ تاریخ کا بدترین ٹورنامنٹ بشمول وہ فائنل سب سے بدترین ٹورنامنٹ ثابت ہوا۔
تو آئی سی سی کو بھی پتا ہے, آئی سی سی نے بھی پیسہ جنریٹ کرنا ہے, براڈ کاسٹر نے بھی کرنا ہے, میچ کے دوران اشتہارات چلتے ہیں, ایک ایک اشتہار کی ایک کروڑ قیمت ہوتی ہے. تو یہ تمام تر لوگ اپنا پیسہ مارکیٹ سے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے پیسہ نکالنا ہوتا ہے, اور وہ پیسہ نکالنے کے لیے پاکستان انڈیا سے بیسٹ کوئی میچ نہیں ہے. ایشیز کا مقابلہ بھی اس کے سامنے دم بھرتا ہے, میں کہتا ہوں فٹ بال کا میچ بھی اس کے سامنے دم بھرتا ہے. پاکستان انڈیا کا میچ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میچ ہے. اس لیے یہ صرف پاکستان کی ضرورت ہی نہیں, انڈیا کی بھی ضرورت ہے اور براڈ کاسٹر کی بھی ضرورت ہے. اس لیے بھارت جو پروپیگنڈا کر رہا ہے, میں کہتا ہوں وہ پروپیگنڈا کریں, زور لگا کے کریں, اور زور سے چیخیں چلائیں, اور اپنی ٹیم کو مجبور کریں کہ پاکستان کے خلاف ایشیا کپ کے لیے میچ کھیلنے کے لیے میدان میں نہ اترے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی کرکٹ کی بقا کیسے رہتی ہے, یہ ٹورنامنٹ کیسے ہوتا ہے, اور 2026 کا T20 ورلڈ کپ وہ پاکستان جب بائیکاٹ کرے گا اور پاکستان کے بغیر یہ ٹورنامنٹ کیسے ہوگا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.